جو بھی ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور اب آپ کا یہ ہے کہ میں یوں کہوں اگلے کو، اسی طرح خام خواہ غیرت اگلے کو دلا رہے ہیں۔ بھائی ایک بندہ ایک عاجزی سے آپ سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اس کا جواب دیں، یا پھر اس کو سیدھا سیدھا بتائیں کہ ہم نے وہ فلاں جگہ پر فلاں نکر پر جو بات لکھی ہے ہم نے اس پر بات کرنی ہے بھائی تم سے، تو چلو بندے کو سیدھی سمجھ تو آئے نا بات۔ لیکن یہ جو بہانے بنانے، یہ کون سے کولو کولن سدیدہ سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ پر کوئی لفاظ نہیں کسے کہ غیرت کریں، وہ کریں، یہ کریں، شرم آنی چاہیے۔ بھائی شرم آنی چاہیے، میں کوئی کچھا پہن کر ادھر کوئی ڈانس کر رہا ہوں کہ مجھے شرم آنی چاہیے؟ بات ایک آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ آپ بتا نہیں سکتے، الٹا شرم دلا رہے ہیں۔ جج صاحب میں آپ کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ ہمارے عقائد کے اوپر اعتراض کریں، میں ایک ایک اعتراض کے 10 جواب دوں گا، اور میں ایک ایک اعتراض کے جواب میں 10 اعتراض بھی کروں گا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ مرزا صاحب اور آپ کے عقائد جو ہیں وہ اتنے پاک کوئی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتراض نہیں کیے جا سکتے۔ میں آپ کے اعتراضات کے جوابات میں 10 اعتراضات مرزا صاحب پر اور مرزا صاحب کے عقائد پر بھی کروں گا۔ یعنی آپ قرآن کریم سے نہیں بات کر سکتے نا، یہ قول الفصل آپ لے آئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اس کی طرف نہیں آپ آنا چاہتے، تو پھر یہ ہم کہتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں شرم کریں، قرآن کریم کی طرف بلائیں تو کہتے ہیں شرم کریں۔ محترم اس آئیڈیو کو کرنے کے بجائے آپ نے ایک جواب دیا ہوتا نا تسلی بخش، تو کافی تھا۔ 10 کیا دیں گے، ایک کافی ہے، 10 کی ضرورت نہیں ہے۔ جج صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کے عقائد جو ہیں قرآن مجید میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے عقائد قول الفصل میں لکھے ہیں، اس وجہ سے آپ کے عقائد ہم نے وہاں سے ہی پیش کرنے ہیں۔ تو آپ کے عقائد وہاں ہی لکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو وہاں ہی سے پیش کرنے ہیں۔ آپ اپنے عقیدے کو بیان ہی نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس آپ کے عقیدے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بیان کریں، اس کے اوپر پھر دلائل بھی آپ نے دینے ہیں۔ حوصلہ کریں، حوصلہ، میں نے اپنا عقیدہ لکھ دیا ہے، اور جب سے آپ نے مطالبہ کیا ہے اس وقت سے لکھا ہے، اور آپ اپنے عقیدے کو بیان ہی نہیں کر پا رہے۔ کبھی آپ غلط بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے حوالہ رکھا جائے تو آپ وہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ کون ہے، میں نہیں مانتا، یہ دوسرا خلیفہ ہے جناب، یہ جناب اخراج ہو جائے گا، یہ مرزا مسرور صاحب آپ کو نکال دیں گے جماعت سے، خلیفے کا انکار کرتے ہو۔ جج صاحب جو بشیر الدین محمود نے آپ کا عقیدہ بیان کیا ہے، کیا آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو میں نے اپنی آڈیو کی ہے اس کو آپ نے مکمل سنا ہے یا نہیں سنا؟ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے یا نہیں عقیدہ؟ یہ بتائیں، جلدی کریں۔ دیکھیں اسامہ صاحب، میں نے اپنا عقیدہ خود پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یعنی کتنی اقسام دیکھنی ہے نبوتوں کی، تو چلو بندہ کہتا ہے کہ وہ نبوتوں کی اقسام کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے، اور جو آپ نے عقیدہ اپنا لکھا ہے وہ لفاظ بھی جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہی ہیں، قرآن کریم کا لفظ جو ہے ان کا ترجمہ وہ نہیں بنتا، حالانکہ آپ نے بڑا محتاط ہو کر وہ لکھا ہے نا۔ تو میرے پیارے بھائی ان ساری باتوں پر غور کریں اور دیکھیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرف بڑھنا ہے وہ لکھ دیں یہاں پر کہ میں نے فلاں طرف بڑھنا ہے۔ دیکھیں محترم اسامہ صاحب، میں پھر آپ سے بڑی عاجزانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی طرف ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھیں۔ آپ نے جو عقیدہ لکھا تھا وہ عقیدہ ہی وہ قرآن کریم کے کوئی ایسے لفظ نہیں ہے، حدیث کے کوئی ایسے لفظ نہیں ہے، حالانکہ بڑے محتاط ہو کر آپ نے وہ کام کیا۔ تو اب کیا کیا جائے، اس سے آگے کیا میں بحث کروں آپ سے؟ جب بات کریں، دلیل سے بات کریں اور آپ کو پوچھیں کوئی چیز، تو آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بھائی مجھے شرم آنی چاہیے، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کوئی، تو آپ کا حق ہے نا جواب دیں، لیکن آپ آگے سے تانے وغیرہ مارنے شروع کر دیتے ہیں، یہ کون سا ہے جی مناظرہ کرنے کا طریقہ ہے؟
میں قرآن مجید سے اپنا عقیدہ ضرور دکھاؤں گا یہ میں نے دکھانا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا، یہ آپ پہلے قیاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، میں بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ کیا کیا کہاں کہاں کیا کیا لکھا ہے۔ خیر ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی، ابھی آپ کے عقیدے پر گفتگو ہو رہی ہے، اپنا عقیدہ واضح کریں، کیا بشیر الدین محمود نے جو کچھ لکھا ہے آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ دوسرا اجراء نبوت کی بات ہے، میں بھی آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کا عقیدہ اجراء نبوت ہے کیا وہ تو واضح ہو، آپ اپنا عقیدہ ہی واضح نہیں کر پا رہے تو آپ نے کیا دلائل دینے ہیں؟ اپنا عقیدہ واضح کریں، جو کچھ آپ نے ثابت کرنا ہے وہ تو بتائیں نا، اجراء نبوت ہے نا، نبوت جاری ہے، کون سی جاری ہے، کتنی بند ہیں، یہ تو سب کچھ آپ نے اپنے عقیدے میں بتانا ہے نا۔ جی میرا عقیدہ یہ ہے، میں نے جو آپ کو بتا دیا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام قسم کی نبوتیں بند ہیں۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے ختم نبوت پر، نبوتیں بند پر یا نبوت کلی پر یا آخری نبی پر، اس پر بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے لیے میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو حضرت مرزا غلام محمد مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہی ہے ہمارا عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبوتیں بند ہیں، ایک نبوت وہ ہے، وہ کھڑکی ایک کھلی ہوئی ہے، سیرت الصدیقی کی کھڑکی ہے، ٹھیک ہے، وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول میں ملتی ہے، اس میں صرف نبی کا لقب ملتا ہے، باقی ہر چیز وہی ہوتی ہے، یعنی عطایت میں ملتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، میں نے بتایا بھی ہے پہلے آپ کو، پھر آپ اس کے باوجود بھی نہیں، آپ وہ چیز مانیں بھائی، وہ فلاں چیز مانیں۔ جی تو آپ کو میں نے اس بات پر نہیں کہا تھا کہ شرم آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اس بات پر کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہو کہ قرآن کی طرف نہیں آتے، خود بزرگوں کے پیچھے چھپتے ہو اور کہتے ہو کہ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، لکھی کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا کہ جس بزرگ کا نام لوگے اس سے آپ کا کفر بھی دکھاؤں گا، اس سے عقیدہ ختم نبوت بھی دکھاؤں گا، یہ میں نے بات کی تھی۔ اور شرم اس بات پر کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہو قرآن کی طرف آؤ، کہتے ہو ہمارے پاس بڑا قرآن ہے، اور جب اپنی دلیل گنوانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، تو اپنا عقیدہ تو بتاؤ نا، اپنا عقیدہ بتاؤ، واضح کرو، اپنے عقیدے کی تنقید کراؤ، اس کے بعد دلائل دینا، انشاءاللہ ہم بھی دیں گے۔ یہ بھائی آپ نے دوسری، اسامہ صاحب دوسری آئیڈیو ایسی کی ہے کہ آپ نے کہا ہے نہیں میں کروں گا، میں دکھاؤں گا، میں کروں گا، میں دکھاؤں گا، بھائی سانچ کو آنچ کے آپ ہی کریں گے کب، کریں ابھی۔ جی میں ابھی بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کریم کی طرف آؤ، میں نے تو تقریباً کوئی آئیڈیو نہیں چھوڑی ایسی جس میں نہ کہا ہو کہ قرآن کریم کی طرف آؤ۔ اور دیکھیں، ہاں میں نے آپ کو قرآن کریم کی طرف ہی بلایا، بزرگ کی آپ کو اس لیے بات بتا دی کہ آپ کو جاتے جاتے یہ بھی علم ہو جائے کہ آپ کی باتیں اور ان کی باتوں میں تضاد بھی ہے، کیونکہ ایک تضاد نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہو جائیں اور ہماری بات مانیں، تو آپ کی بات آپ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو متضاد باتیں ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، آپ کے عقیدے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ کسی طرف بھی نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اختلافات اتنے انہوں نے دین میں ڈال لی ہیں، اور ان اختلافات کو حل کرنے والے کی بھی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اور اسی لحاظ سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ ان کا جواب نہیں دیتے، آپ معقول جواب دے دیں۔ قاسم ننودوی صاحب کو آپ کہتے ہیں آپ کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، 100 مرتبہ لگائیں، انہوں نے جو لکھا ہے دوسرا لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس پر آپ غصے ہو گئے، تو وہ بھی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے، آپ وہ بات تو مانتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا جی فتویٰ لگا دیا، لیکن یہ بات کیوں نہیں مانتے جو انہوں نے لکھی ہے؟ رحمٰن الرحیم، ہم نے اپنا یہ عقیدہ لکھ کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کی دلیل سنیں، سورۃ احزاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس کے اوپر یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وخاتم النبیین، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں،
اور آخری نبی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو ہمارا یہ عقیدہ تھا، یہ مکمل واضح ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے 2219۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تشریح خاتم النبیین کی تشریح لا نبی بعدی سے فرمائی ہے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے کر دی ہے۔ اور یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے، یہ بھی قرآن مجید میں یہ مادہ جو ہے یہ 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے اس آیت کے علاوہ۔ تو ہر جگہ پر اس کا معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو بند کرنا، کہ اس کے اندر کسی چیز کا نہ اضافہ ہو سکے نہ کمی ہو سکے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اب کفر ان کے دل سے باہر نہیں نکل سکتا اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسی طرح یہاں اگر معنی لیا جائے خاتم النبیین، جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بند فرمایا، آپ کو اس طرح آخری نبی بنایا کہ اب نبی اس سلسلے کے اندر کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا، اور جو پہلے سے نبی ہیں ان میں سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی میں روایت پہلے پیش کر چکا ہوں، اب ایک اور روایت بھی پیش کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رسالت و نبوت جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، اور میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر 2272 نمبر روایت ہے۔ تو ایک تو ختم نبوت کی دلیل قرآن مجید سے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح لا نبی بعدی سے کی۔ اب ترجمے میں ہمارا اور ججے صاحب کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ججے صاحب کہہ سکتے ہیں خاتم النبیین کا معنی جو آخری نبی نہیں ہوتا، تو ہم مرزا قادیانی کی عبارت سے ان کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ضالع اوہام ہے، مرزا قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد 3 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خاتم النبیین آیت کو لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والے نبیوں کے، اور ختم کرنے والا وہی ہوتا ہے جو آخری ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مرزا قادیانی بھی یہ بات مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو جو آخری نبی ہو اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور مرزا قادیانی کے کی ہو ترجمے سے بھی ثابت ہے۔ جی السلام علیکم محترم، خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہیں، یہ تو نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی درست کریں پلیز۔ جی السلام علیکم محترم، دیکھیں لفظ خاتم جو ہے اس کا معنی آخری ہے، تو آپ بتا دیں، کہیں کہ بھائی دیکھیں اس کا لفظ کا خاتم کا مطلب آخری ہے۔ اس آڈیو میں آپ نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ کے عقیدوں میں تضاد ہے، وہ فلانے بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہے۔ تو جناب آپ اپنے عقیدے کو ثابت کریں، ہمارے تضادات کا جواب ہم سے لے لیں۔ جیسے آپ نے اوپر پیش کرنے کی کوشش کی کہ نزول مسیح میں اور ختم نبوت میں جناب وہ تعارض ہے، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا، آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر آپ بات کر سکیں، آپ کر بھی نہیں سکتے۔ دوسرا آپ نے کہا حضرت نانوتوی کی آپ نے بات کی، تو جناب آپ کا میں نے مرزا صاحب کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اقوال خلف و سلف کوئی مستقل حجت نہیں، تو کہہ دیں مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا تھا، یہ مستقل حجت ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت ہمیں دیتے تھے، اب قرآن مجید سے آپ بھاگ رہے ہیں۔